وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پڑھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین انسان کو عزت کا طور و طریقہ بتلایا اور یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جو انسان سب سے اچھا ہوگا دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کی عزت افزائی ہونی چاہیے، اس کی طرف عزت کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اسے جنت نصیب کرتا ہے. آیت کا ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام، ان دونوں سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر پیدا کرنے کے بعد انسان کو مختلف ٹولیوں میں، مختلف قبائل میں اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیا. جگہ کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، مختلف اعتبار سے اللہ رب العالمین نے الگ الگ کیا. اور یہ الگ کرنے کا مقصد یہ ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. خاندانی ایک پہچان ہو کہ کس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، یا ان کے نام کے ساتھ جو جڑا رہتا ہے، کوئی خان ہوتے ہیں، کوئی سید ہوتے ہیں، کوئی پٹھان ہوتے ہیں، کوئی قریشی ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ جو بھی ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے خاندان کی پہچان ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے کسی کی برتری مراد نہیں ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں اس لیے ہم لوگ ایک الگ پاور ہے ہمارا، یا ہماری عزت کچھ الگ ہے، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ پہچان کی وجہ سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ رب العالمین کے پاس تم میں سے وہی سب سے زیادہ مکرم ہے، عزت والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہے، جو دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ مکرم ہے، عزت والا ہے. اب کون عزت والا ہے اور کون نہیں ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین اسے اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس کی اچھی خبر بھی اللہ رب العالمین کو ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا. قبائل کے اعتبار سے کسی نے کہنے لگا کہ ہم تم سے بہتر ہیں، کوئی اور کہنے لگے کہ نہیں ہم تم سے بہتر ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کا نزول کیا. یوں تو انسان آدم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے مکرم ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو مکرم بنایا. اور تخلیق کے اعتبار سے بھی انسان کی جو تخلیق ہے یہ ایک الگ اسٹائل سے ہے، اور اس کی جو ڈھانچہ اللہ رب العالمین نے بنایا یہ تمام تر مخلوقات میں کچھ الگ ہی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے سورہ 3 میں کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو سب سے بہتر جو طریقہ ہے اس طریقہ کار میں ہم نے پیدا کیا. سر اوپر ہے، پھر آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، زبان ہے، اور ہم دو پیر میں چلتے ہیں، دونوں ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے کام وغیرہ کے لیے. ہم دوسرے جانوروں میں یا دوسرے جتنے بھی پیداوار ہیں اللہ رب العالمین کے مخلوقات ہیں، ہم اس میں یہ نہیں پائیں گے. تو یہ تخلیق کے اعتبار سے بھی انسان کی الگ فضیلت ہے، بنی آدم ہونے کی وجہ سے الگ فضیلت ہے، اور پھر ان میں سے جو بہتر کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی فضیلت کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن کوئی بھی کسی جگہ کے اعتبار سے، کسی قبیلے کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے، اپنے آپ کو باعزت نہ سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، واباکم واحد،
تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی آدم علیہ السلام. کلکم من آدم و آدم من تراب، سب کے سب آدم علیہ السلام انہی کے اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو یعنی عرب میں رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا لعجمی علی عربی، اسی طرح سے غیر عرب میں رہنے والے، کوئی امریکہ کا ہے، کہیں اور کا ہے، کوئی یورپ کا ہے، تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم فلاں بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک کے ہیں تو ہماری فضیلت کچھ اور ہے یا ہمیں الگ کچھ فیسلٹی دی جائے. نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ولا لعجمی علی عربی ولکن بالتقوی، یہ جو فضیلت ہوتی ہے، کسی کی برتری ہوتی ہے، یہ تقوی شعاری کی بنیاد پر. کون کتنا اچھا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ایھا الناس قد اذهب الله عنكم العبودیة الجاہلیہ وفخركم بآبائکم. اللہ رب العالمین نے جاہلی زمانے میں یا ایام جاہلیت میں لوگ جو اپنے باپ دادے یا اپنے خاندان کی کو لے کر فخر کرتے تھے اور اپنے بڑک پن کا اظہار کرتے تھے، اسے اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا. اب دو ہی طرح کے انسان ہوں گے دنیا میں، رجل بر تقی کریم عند اللہ، یا تو ایسا انسان جو بہت نیکار ہوگا، متقی ہوگا اور اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہوگا. یا تو دوسری کیٹیگری ہوگی یا کوالٹی ہوگی کہ رجل فاجر، جو بہت زیادہ گنہگار ہے، شر اور بہت بدبخت ہے، شقی وحین علی اللہ، بہت بدبخت ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی زیادہ وہ نچلے طبقے کا ہے، یا اللہ رب العالمین کے یہاں وہ بالکل موہون ہے، یعنی اللہ رب العالمین جسے بالکل پسند ہی نہیں کرتا ہے. لہذا تم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ تقوی شعاری کی بنیاد پر لوگوں کو عزت کرنا ہے. ہم عمومی طور پر عزت جس بنیاد پر دیتے ہیں وہ پیسوں کی ہوتی ہے. جس کے پاس مال زیادہ ہوتے ہیں ہم انہی کو زیادہ سلام ٹھوکتے ہیں، اسی کی طرف ہماری نگاہیں زیادہ دوڑتی ہے، اسی کی طرف ہماری توجہات زیادہ ہوتے ہیں اور ہم اسی کے آس پاس گھومنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے ارد گرد رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مالداری کی بنیاد پر ہم نے تمام تر عزت سونپ دینے کی کوشش کیا اور ہوا بھی تھا. بنو اسرائیل میں قارون جو بہت زیادہ پیسہ والا تھا، جب فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنے قوم میں جب نکلتے ہیں اپنی زینت کے ساتھ، تو الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیاوی زندگی چاہتے ہیں یا دنیاوی آرائش چاہتے ہوئے کہتے ہیں یا ویلتا لو کان، ہائے افسوس اگر آج میرے پاس بھی اسی طرح مال و دولت ہوتے. سورہ قصص آیت نمبر 78. اگر اس طرح کے مال دولت ہمارے پاس ہوتے تو ہم بھی اسی طرح سے نکلتے، اس طرح کی گاڑیاں ہوتی، یہ برانڈ ہمارے پاس ہوتے، یہ موبائل ہوتے وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے اور ہم انہی لوگوں کی عزت کرتے ہیں. لیکن جسے اللہ رب العالمین نے علم دیا، والذین اوتوا العلم، ان لوگوں نے کہنے لگا نہیں، اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی جو زیادہ نیکوکار ہوں گے انہی کو فضیلت دی جاتی ہے. اور یہ انسانی نفسیاتی طور پر ہے، پیدائشی طور پر، کہ انسان جو معاشرے میں جن کا نام زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، انہی کی عزت کرتے ہیں. یہاں تک کہ بعض دفعہ بہت سارے لوگوں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ اور کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، ان لوگوں کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ آپ کے پاس یہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں، مزدور قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی رکشہ چلانے والا آج کے حساب سے کہتے ہیں، یا اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسے ان مجلس میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں جا سکتے. ان لوگوں نے کہا کہ اترکوا یا محمد، اے محمد آپ ان لوگوں دور کر دیجیے. فوراً آیت کا نزول ہوتا ہے سورہ انعام میں، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صبح شام اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتا ہے، آپ نے کبھی بھی اپنی مجلس سے دور نہیں کریں گے. اور سورہ کہف کے آیت نمبر 28 میں کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر کیجیے یا انہی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے رہیے جو لوگ صبح شام اللہ رب العالمین کو بلاتے ہیں، چاہے وہ غلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ معاشرے میں جتنے ہی نچلے طبقے کے آپ کو کیوں نہ محسوس ہو، لیکن آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے جو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں
جو نمازی ہوتے ہیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں، آپ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، انہی کی آپ عزت کریں گے۔ اس بارے میں قرآن اور احادیث بھری پڑی ہوئی ہے۔ صرف ہمیں جو کرنی ہے ان آیات اور ان احادیث کے ذریعے سے جو ہمیں سبق لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں آدمی عبادت گزار ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف کھانے والا ہے، تقوی شعار ہے، ہم ان کی عزت کریں گے دل سے، ہم ان کے ساتھ ان کے حال حقیقت پوچھیں گے، خیر خبر ان کی پوچھیں گے، اور ان کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کریں گے۔ یہ اسلام کا اصل مجاز ہے۔ اس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہے معاشرے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کہ لوگ اچھائی کی طرف آگے آئیں گے، اور جب ہم صرف اور صرف مالداری کو سلام ٹھوکیں گے تو لوگ پھر صرف مالداری کی طرف آگے بڑھیں گے، جو آج ہوتا ہے۔ لہذا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلوب بتلایا کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ جو متقی ہوگا وہی اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، ہمارے نزدیک بھی زیادہ پسندیدہ وہی ہوگا جو زیادہ متقی پرہیزگار اور تقوی شعار ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، جو زیادہ تقوی شعار ہیں، انہی لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔